بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حدیث نمبر 30 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا اور سب سے ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ اسلام جن امتیازی خصوصیات کی بنا پر دوسرے ادیان پر فائق ہے، ان میں طہارت، نظافت، صفائی ستھرائی کو اہم رول اور کردار حاصل ہے، سر فہرست ہے۔ نظافت اور پاکیزگی اسلام کا وہ عظیم شعبہ ہے جس کو پڑھ کر اور جس کو دیکھ کر بہت سارے دیگر مذاہب کے ماننے والوں نے بھی اسلام قبول کیا ہے۔ طہارت و نظافت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے نماز جیسی اہم عبادت کو طہارت سے مربوط کیا ہے۔ دینی کتب اور بالخصوص قرآن مجید کو چھونے کے لیے، اس کی تلاوت کرنے کے لیے مخصوص قسم کی طہارت کو لازمی اور ضروری قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مدثر میں اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، آپ اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اپنے جسم کی، اپنے گھروں کی مکمل طہارت اور نظافت رکھنی چاہیے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔